اچھا جی، پہلے سوال سن لیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ ایک لڑکی جو کہ اہل سنت تھی، اس کی شیعہ گھرانے میں جو ہے وہ شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد 3 بیٹیاں ہوئیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، اور پھر کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ اس خاتون کے پاس اپنی پراپرٹی تھی، کوئی جاب کرتی تھی یا جیسے بھی جو ہے، اس کا ایک ذاتی مکان تھا جو اس کے نام پر تھا۔ اب 3 بیٹیاں تھیں، بیٹیاں بھی والدہ کے ساتھ رہتی تھی۔ اب وہ عورت جیسے ہی وفات پائی تو جو اس عورت کے بھائی تھے، انہوں نے جو ہے وہ وراثتی انتقال نہیں ہونے دیا، یعنی بچیوں کے جو ماموں تھے، بچیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہیں، مطلب ہمارا مسلک جو ہے وہ شیعہ ہے، ہماری والدہ بھی شیعہ ہو گئی تھی، تو شیعہ مسلک میں اگر بیٹیاں ہوں، ایک ہی بیٹی ہو تو پھر بھی ساری جائیداد ان کو ملتی ہے، ایک سے زیادہ ہوں تو برابر کے حصے ان میں بن کے تقسیم ہو جاتی ہے۔ لیکن اہل سنت میں طریقہ الگ ہے، صرف بیٹیاں ہیں تو کل جائیداد کے ایک سے زیادہ ہیں تو کل جائیداد کے 3 حصے بنیں گے، 2 حصے ان بیٹیوں میں تقسیم ہوں گے، تیسرا حصہ جو فوت ہونے والا شخص ہے اس کے جدیوں میں چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب ان بچیوں نے، یتیم بچیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے مسلک کے جو آغا ہیں، کوئی ان کے عالم ہیں، ان سے ایک لیٹر پہ لکھوایا، انہوں نے سائن کر کے دے دی، مہر لگا کے دے دی کہ جی ہم تصدیق کرتے ہیں کہ یہ فوت ہونے والی جو عورت ہے، یہ اس کا مسلک جو ہے وہ شیعہ تھا۔ تو اب وہ انتقال جو ہے پٹواری درج نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے جی پہلے آپ یہ کلیئر کریں کہ یہ فوت ہونے والی خاتون شیعہ تھی یا اہل سنت تھی۔ تو اس طرح کا معاملہ میرے پاس آیا تو پوچھا گیا کہ اب اس کا کیا کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، یہاں پر تمام فرقوں کے لوگ جو ہے وہ مل کر رہتے ہیں۔ ایسے بہت سارے کیس ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ اہل سنت ہے اور اس کا مرد جو ہے وہ شیعہ ہے، اور کبھی لڑکا جو ہے وہ اہل سنت ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ شیعہ ہے، مطلب اس طرح سے شادیاں ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے، دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اگر وہ آپ کی والدہ، مطلب انہوں نے فقہ جعفریہ جو ہے وہ قبول کی تھی، تو انہوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ایک وصیت کر جاتی کہ میں اپنی زندگی میں یہ وصیت کر رہی ہوں کہ میرے فوت ہونے کے بعد جو ہے وہ میری جائیداد فقہ جعفریہ کے مطابق جو ہے وہ تقسیم ہو۔ ٹھیک ہے جی، پہلے میں اہل سنت تھی، میں یہ فقہ جو ہے وہ قبول کرتی ہوں اور میری اس کے مطابق جو ہے وہ جائیداد تقسیم ہو۔ اب چونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی کوئی وصیت نہیں کی ہے، تو آگاہ سے آپ نے لکھوا لیا۔ اب اگر تو آپ کے ماموں جو ہے وہ رضامند ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتے تو ظاہری بات ہے یہ معاملہ پھر عدالت میں جائے گا، عدالت پھر سارے معاملات کو دیکھے گی۔ ٹھیک ہے جی، وہ چیزیں چیک کرے گی۔ اب جو آپ کی والدہ ہے، ان کو ساری چیزیں جو ہے وہ چیک ہو سکتی ہیں، جن سے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ نماز جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتی تھی یا ہاتھ چھوڑ کے پڑھتی تھی، وہ وضو میں جو ہے وہ پیروں کو دھوتی تھی یا ان کا مسح کرتی تھی، چونکہ فقہ جعفریہ میں جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد پیروں پر جو ہے وہ مسح کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمازیں وہ 5 پڑھتے ہیں، لیکن ظہر اور عصر ملا کے پڑھتے ہیں اور مغرب اور عشاء ملا کے پڑھتے ہیں، ظہرین اور مغربین پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے مزید جو ہے ان کا کوئی، اگر کوئی ان کا کوئی ویڈیو بیان موجود ہو جس میں انہوں نے اقرار کیا ہو کہ جی میں فقہ جعفریہ جو ہے وہ مطلب قبول کرتی ہوں، پھر ان کا جنازہ جو ہے وہ کیسا ہوا، ان کے جنازے کے بارے میں انہوں نے کیا وصیت کی کہ کون سا عالم دین جو ہے وہ پڑھائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چیک ہوں گی۔ تو یہ اب عدالت کا کام ہے، وہ اپنے طریقہ کار سے یہ ساری چیزیں چیک کرے گی۔ اگر وہ عدالت میں یہ پروف ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ فقہ جعفریہ قبول کر چکی تھی، شیعہ مسلک قبول کر چکی تھی، تو پھر ان کی جائیداد جو ہے ویسے تقسیم ہوگی۔ لیکن اگر وہ اہل سنت تھیں تو اہل سنت والجماعت کے مطابق ہی ان کی جائیداد نے تقسیم ہونا ہے، یعنی نہ تو اس فوت ہونے والی خاتون کے بھائیوں کی مرضی چلنی ہے اور نہ ہی اس کی بیٹیوں کی مرضی چلنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھا جائے گا کہ فوت ہونے والا شخص جو ہے وہ اس کا کیا مسلک تھا، اس کے مطابق جو ہے اس کی جائیداد نے تقسیم ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ایک بھائی نے یہ بھی کال کی، اس نے بتایا جی ہمارا جو ہے، میری جو بیوی ہے وہ اکیلی جو ہے وہ مطلب اپنے ماں باپ کی اولاد ہے، تو اس کی جو ہے پہلے والد وفات پا گیا تھا، اب والدہ پا گئی ہے، تو اب جو میری بیوی کے چچا ہے وہ کہتے ہیں ابھی ہمارا بھی حصہ بنتا ہے پراپرٹی میں، تو دو تو ہم دینا نہیں چاہ رہے، تو ہم کیا یہ لکھوا لیں کہ ہمارا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے؟
کہیں سے کوئی کارڈ بنوا لیں. تو بھائی ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ اہل سنت ہیں تو یہ کارڈ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. چیزیں چیک ہو جائیں گی، گواہیاں مل جائیں گی، تو اس کے بعد جو ہے معاملات اس طرف نہیں جائیں گے کہ آپ کہیں جی فوت ہونے والی جو عورت ہے یا مرد ہے وہ تو فقہ جعفریہ سے اس کا تعلق تھا. آپ اہل سنت ہیں تو اہل سنت کے مطابق ہی آپ کی جداد نے تقسیم ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یعنی جداد حاصل کرنے کے لیے آپ کوئی اپنا فوت ہونے والے شخص کا اس کے فوت ہونے کے بعد فرقہ بدلتے پھریں تو ایسے نہیں چلے گا. حقائق جو ہیں وہ سامنے آ ہی جاتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ اگر یہاں پر ایک اور بات ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. دیکھیں، اگر مرد جو ہے اس کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے تو اس کی بیوی اہل سنت ہے یا اس کی بیٹیاں جو ہیں وہ اہل سنت ہے، یعنی اس کی شادی اہل سنت میں ہوئی لیکن بیوی بھی اہل سنت رہی، آگے بیٹیاں بھی اہل سنت رہیں. ٹھیک ہے جی. تو پھر بھی اس کی جداد جو ہے وہ فقہ جعفریہ کے مطابق ہی تقسیم ہوگی، چونکہ فوت ہونے والا شخص مرد ہے. ٹھیک ہے نا. مرد فقہ جعفریہ پہ ہے تو اس کی جداد فقہ جعفریہ کے مطابق جو ہے وہ تقسیم ہوگی. اور خاتون اگر اہل سنت ہے تو اس کی اولاد میں اس کی جداد جو ہے وہ اہل سنت کے مطابق جو ہے وہ تقسیم ہوگی. یعنی فوت ہونے والا جو متوفی ہے اس کا فرقہ دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق جو ہے وہ جائیداد نے تقسیم ہونا ہے. غلط قسم کے اقدام کریں گے تو بعد میں آپ کا بھی نقصان ہوگا. لہٰذا میرا مشورہ یہی ہے کہ کوئی بھی متوفی ہے اس کے رشتہ داروں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس فرقے میں ہے تو اس کے مطابق اس کی جائیداد کو جو ہے وہ تقسیم کر لینا چاہیے.